السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ جب ہمزاد کا چلہ کیا جائے تو چلے کے دوران حصار کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب بھی کوئی عامل ہمزاد کا چلہ کر رہا ہو یا بامعقل چلہ کر رہا ہو یا جنات کی تسخیر کا چلہ کر رہا ہو تو حصار کی ضرورت ضرور پڑتی ہے۔ تو چلتے ہیں آج حصار کے اعمال کی طرف کہ کون کون سے حصار کیے جائیں اور کیسے کیے جائیں، اس کے طریقہ کار کی طرف۔ تو آگے چلنے سے قبل آپ سے چھوٹی سی گزارش کہ ہمارے چینل بزم عملیات کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے، ہو سکے تو آگے شیئر بھی کر دیں تاکہ کچھ نہ کچھ آپ کی معاونت ہمارے ساتھ ہو جائے۔ تو دوستو دیکھیں، اس کے اندر حصار کے اعمال کافی سارے ہیں، کوئی ایک عمل کر لیا جائے وہ کافی رہے گا۔ سب سے پہلے آپ جس کمرے میں یا جس جگہ پر بیٹھ کر کے عمل کر رہے ہیں وہاں کا حصار ضرور کریں۔ کمرے کا حصار یوں کریں کہ آپ 4 کیل لے لیں، لوہے کے ہوں 4 انچ کے، ایک ایک کیل پر 5 بار سورہ مزمل پڑھ کر کے ایک ایک کونے کے اندر گاڑ دیں۔ اس سے آپ کے مکان کا حصار ہو جائے گا، باہر کی کوئی چیز ہمزاد کے علاوہ عمل کے اندر خلل نہیں ڈال سکے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ اپنا بدنی حصار اور جو لکیر والا حصار ہے اس کے طریقہ کار مختلف ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ 313 بار یا رقیبوں کو پڑھیں، پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر دیں، یہ آپ کا بدنی حصار کافی ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد آپ ہمزاد کے عمل کی پڑھائی شروع کر دیں۔ نمبر 2، 7 بار سورہ مزمل کا حصار بھی آپ کر سکتے ہیں۔ 7 بار سورہ مزمل کو پڑھیں، اپنے اوپر دم کر دیں، آپ کا حصار ہو جائے گا۔ اسی طرح 3 بار سورہ جن پڑھنے کے ساتھ بھی آپ کا حصار ہو جائے گا، دوران چلہ کشی آپ کی حفاظت رہے گی۔ نمبر 4، 3 بار آیت الکرسی 3 بار چاروں کل پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر دیں، آپ کا حصار ہو جائے گا۔ نمبر 5، 11 بار آیت الکرسی پڑھ کر کے اپنے اوپر پھونک دیں، اس کے ساتھ بھی آپ کا حصار ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ 4 الفاظ ہیں، حافظ، حفیظ، رقیب، وکیل، ان چاروں کو آپ نے 313 بار پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرنا ہے، تو اس کے ذریعے سے آپ کا حصار ہو جائے گا۔ پھر آپ آگے دیکھیں کہ اگر آپ نے یہ لکیر والا حصار کھینچنا ہونا تو اس کے لیے آپ کے پاس کیل ہونا چاہیے، کیل ہونا چاہیے۔ یہاں پر کیل کھڑا ہوا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کیل کسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنا بڑا کیل ہونا چاہیے۔ وہ تقریباً ہوتا ہے 5-6 انچ کا لمبا لوہے کا کیل، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اوپر 3 بار آیت الکرسی 3 بار چاروں کل پڑھ کر کے آپ نے خط کھینچنا ہے، ٹھیک۔ پھر جہاں سے شروع کریں نا، یہاں سے، تو یہاں پر آپ نے آ کر کے اس کو گاڑ دینا ہے، تو اس سے آپ کا حصار ہو جائے گا۔ اب باہر کوئی جن بھوت، کوئی ہمزاد اندر نہیں داخل ہو سکے گا۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جب کوئی چیز آپ کو ڈرانے کے لیے آئے تو آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا ہے کسی بھی صورت میں۔ تو درمیانے عمل کافی سارے ہدایات ہوتی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اگلی ویڈیوز کے اندر آپ کو بتلائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان کے اوپر عمل بھی پھر کرنا۔ تو یہ حصار کے جو میں نے اعمال بتا دیے، یہ انتہائی مضبوط اعمال ہیں۔ ان اعمال کے کرنے سے عامل کا مضبوط قسم کا حصار ہو جاتا ہے اور کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کتابوں سے پڑھ کر کے ہمزاد کا عمل شروع کر دیتے ہیں، انہیں کوئی حصار وغیرہ کا پتہ نہیں ہوتا، تو پھر کیا کرتے ہیں، وہ نقصان اٹھا بیٹھتے ہیں، اپنا دماغ خراب کر بیٹھتے ہیں، یہ ہمزاد ان کو آ کر کے مار ڈالتا ہے۔ تو اپنی حفاظت کرنی چاہیے، حفاظت کے جو اسباب ہیں وہ سب کے سب اختیار کرنے چاہیے۔ اگلی ویڈیوز تک اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے کہ دوران عمل کیا کیا احتیاطیں اختیار کرنی چاہیے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔